السلام علیکم، میں ہوں افسا کومل۔ حکومت 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ کی آزادی میں مداخلت کے حوالے سے بہت زیادہ تنقید کی زد میں ہے۔ ایسے میں کل کا دن بہت اہم رہا۔ وکلاء ہم نے دیکھا کہ کل اہم انتخاب تھا وکلاء کا، لیکن اس سے پہلے ایک جو صورتحال رہی تھی ان ترامیم کے حوالے سے، تو جو وکلاء ہیں وہ ایک تو اصولی موقف بھی اپنا رہے تھے، اور بالخصوص پی ٹی آئی سے منسلک جو حامد خان گروپ ہے ان کی طرف سے احتجاجی تحریک چلانے کی بھرپور دھمکیاں دی گئی تھیں۔ لیکن جو کل کا انتخاب تھا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا، اس حوالے سے سب کی نظریں تھیں۔ اس میں آسما جہانگیر کے انڈیپینڈنٹ گروپ کے میاں رؤف عطا کامیاب ہوئے ہیں، 1270 انہوں نے ووٹ حاصل کی اور صدر منتخب ہوئے ہیں۔ اور یہ جو گروپ ہے ان کو حکومتی نہ صرف حکومتی جماعت، تمام حکومتی اتحاد اور اس کے علاوہ اپوزیشن کی جماعت ہے JUIF، ان سب کی حمایت حاصل تھی، جبکہ ان کے مد مقابل پروفیشنل گروپ کے امیدوار حامد خان گروپ سے تعلق رکھنے والے منیر کاکڑ صاحب تھے، جو کہ دوسرے نمبر پر رہے 1155 ووٹ لے کر۔ لیکن جو سیکرٹری کی جو نشست ہے وہ حامد خان گروپ کے سلمان منصور صاحب نے حاصل کی ہے۔ اس وقت جو ہے ہم یہ پروگرام کے اندر ڈسکس کریں گے کہ یہ جو کامیابی ہے ایسے گروپ کی جس کو حکومتی اتحادی جماعتوں کی حمایت حاصل تھی، تو کیا وکلا تحریک کے حوالے سے جو باتیں کی جا رہی تھی وہ خطرہ حکومت کے لیے ٹل گیا ہے یا ابھی بھی موجود ہے؟ پھر اس کے علاوہ آج کل کیونکہ یہ زیادہ ریلیونٹ ہو جاتا ہے، 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے تنقید کا سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا، وضاحت بھی نہیں آئی تھی کہ 27ویں آئینی ترمیم کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے اس 26ویں آئینی ترمیم میں اپنی حمایت کرنے کے حوالے سے بھی ان کا آج ایک تازہ ترین بیان آیا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ سپورٹ نہ کرتے تو حکومت نے ویسے بھی نمبر پورے کر لینے تھے، تو پھر جو مسودہ انیشلی یہ لوگ چاہ رہے تھے وہی منظور ہو جاتا، تو کیا حیثیت رہ جاتی ہے 26ویں آئینی ترمیم کی، اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ اور ہم بات کریں گے جو لنڈن کے اندر ایک صورتحال بنی، سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ لنڈن میں موجود ہے، اور وہاں پر پی ٹی آئی کے نہ صرف انہوں نے ایک پروٹیسٹ سٹیج کیا، اس میں تقاریر بھی ہوئیں، لیکن اس کے بعد جو صورتحال بنی، ان کے کارکنان جس گاڑی میں جسٹس عیسیٰ موجود تھے اس کا انہوں نے گھیراؤ کیا، اس پہ حملہ آور ہونے کی کوشش کی۔ اس حوالے سے آج کی تازہ ترین اطلاعات یہ ہے کہ وزیر داخلہ محسن نقوی کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ جن لوگوں نے لنڈن میں حملہ کیا سابق چیف جسٹس کی گاڑی پر، ان کے پاسپورٹ منسوخ کیے جائیں گے، ان پہ پاکستان میں بھی مقدمات درج کیے جائیں گے اور شناختی کارڈ اور پاسپورٹ منسوخ ہوں گے۔ سینئر صحافی ہیں، جیو نیوز سے منسلک ہے مرتضی علی شاہ صاحب، انہوں نے تھوڑی دیر پہلے یہ خبر دی ہے کہ پاکستانی ہائی کمیشن بھی لنڈن میں اس جو گاڑی کے اوپر حملہ کیا گیا، حملہ آوروں کے خلاف مقدمہ درج کروائے گا۔ کیا یہ جو جس انداز میں جسٹس عیسیٰ کے خلاف احتجاج کیا گیا، یہ اس نے پی ٹی آئی کو فائدہ دیا یا یہ نقصان دے گا، یہ بھی ہمارے پروگرام کا آج ایک موضوع ہوگا۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک ہیں عبدالمعز جعفری صاحب، آپ وکیل ہیں اور رہنمائے عوام پاکستان پارٹی کے۔ حسن رضا پاشا صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، سینئر ماہر قانون ہیں۔ فیصل چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کا حصہ ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا۔ پاشا صاحب، مختلف موضوعات ہیں لیکن ہم پہلے بات کر لیتے ہیں کل کے انتخاب کے حوالے سے۔ حکومت کا حمایت یافتہ گروپ ہے، ان کے امیدوار اس میں ضرور جیتے ہیں، لیکن دھاندلی کے الزامات دوسری طرف سے لگائے جا رہے ہیں۔ کاکڑ صاحب کی طرف سے منیر کاکڑ صاحب نے بھی باقاعدہ الزام لگایا، حامد خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ پیسہ استعمال ہوا اور بیرونی مداخلت بھی تھی اس انتخاب میں۔ آپ کو ایک تو ان الزامات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور پھر جو ایک حامد خان صاحب کی طرف سے وکلا تحریک کی بات کی گئی تھی، آج اگر حکومت یہ سمجھے کہ اس کا خطرہ ٹل گیا ہے تو درست ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ پہلے بھی یہ بات آئی کہ وکلاء تحریک شروع ہونے جا رہی ہے، تو اگر آپ پچھلے سال کو یاد کریں تو 2023 میں بھی سپٹمبر کے فرسٹ ویک میں تحریک چلانے کا اعلان ہوا۔ لاہور سے ایک 50 رکنی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس جناب حامد خان صاحب کی قیادت میں ہوئی، اور اس میں انہوں نے باضابطہ طور پہ اعلان کیا۔ اس وقت ہم نے کہا تھا کہ یہ صرف ایک الیکشن سٹنٹ ہے اور نومبر کے فرسٹ ویک میں وہ ختم ہو جائے گی، اور یہی ہوا کہ نومبر کے فرسٹ ویک میں اس تحریک نے دم توڑ دیا اور پھر کسی نے ذکر نہیں کیا۔ ابھی بھی آپ دیکھیں تو سپٹمبر میں ہی وکلاء تحریک شروع کرنے کا اعلان ہوا، اور آج اکتوبر کی 30 تاریخ ہے، الیکشن ہو چکے ہیں، اور نومبر کے فرسٹ ویک میں آپ کو نظر آئے گا کہ پھر کسی نے بات نہیں کرنی۔ بالکل ایک
نان ایشو کو ایشو بنایا جاتا ہے، اور اگر کوئی پولیٹیکل میٹر ہے تو پھر پولیٹیکل ورکرز، پولیٹیکل پارٹیز وہ بے شک باہر نکلیں، لیکن وکلاء تحریک کی آڑ میں مناسب نہیں لگتا۔ ہم 2007 میں ایک تحریک چلا چکے ہیں اور بڑی شد و مد کے ساتھ چلائی گئی تھی، اور اس میں تمام وکلاء کے دھڑے ایک سٹیج پہ تھے، تمام پولیٹیکل پارٹیز اس کے ساتھ تھیں اور وہ اس کے پیچھے تھی، وکلاء کے پیچھے تھی۔ تو دیکھا کہ وہ کامیاب ہوئی، اور لیکن اس میں پولیٹیسائز نہیں ہونے دیا گیا اس تحریک کو، اور اگر کوئی بھی وکیل یا کوئی وکیل لیڈر اس تحریک کو لیڈ کر رہا تھا یا پارٹیسپیٹ کر رہا تھا تو اس کی جو پولیٹیکل ایفیلیشن تھی وہ بار کی دیوار سے باہر تھی، بار کے اندر کالا کوٹ کی پارٹی تھی۔ اب جو ہے وہ وکلاء پولیٹیسائز ہو گئے ہیں مختلف پارٹیز میں، اور ایک پلیٹ فارم پہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا ایجنڈا حاصل کرنے کے لیے وکلاء تحریک نہیں چل سکتی، اور یہ ابھی آپ دیکھ لیجئے گا۔ اور اس تو پاشا صاحب اب اٹ سیلف یہ اگر آپ جی آپ مکمل کریں، میں عرض کرتا ہوں، یہ تو بلا شبہ یہ بات کی جا رہی تھی پی ٹی آئی کے زعماء کی طرف سے، احمد خان صاحب کے، یہ کل ریفرینڈم ہوگا اور پتہ چل جائے گا سارے پاکستان کو کہ وکلاء تحریک چلنے جا رہی ہے۔ وہ ریفرینڈم کل وکلاء نے کر دیا، اور آپ نے دیکھا کہ تمام سٹیشنز پہ ماں سوائے 2، ایک کوئٹہ اور کراچی، تمام سٹیشنز پہ انڈیپینڈنٹ گروپ جس کو آسما جنگیر گروپ کہتے ہیں اس کے کینڈیڈیٹس نے کامیابی حاصل کی ہے تمام۔ اور سر اب مجھے اگر پاشا صاحب آپ جی اگر اجازت دیں، جس کو آپ ریفرینڈم کہتے ہیں، دوسری طرف سے الزام لگ رہا ہے دھاندلی کا، لیکن البتہ جو کل کا انتخاب ہوا اس میں جو آپ نے پاشا صاحب کہا کہ ایک نان ایشو یا یہ اس کو پولیٹیسائزڈ معاملہ ہے، اس کو ہم ضرور اب آگے ڈیبیٹ کریں گے، کیونکہ بہت سے وکلا تو پاکستان میں اصولی بیسس کے اوپر بھی جو ترامیم کی گئیں اس کو عدلیہ کے معاملات میں مداخلت قرار دے رہے ہیں، اور جو طرز عمل اپنایا جا رہا ہے چند جج صاحبان کے حوالے سے، اب یہی ہماری آگے ڈیبیٹ ہوگی۔ فیصل چودھری صاحب، یہ جیسا پاشا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک الیکشن سٹنٹ کے علاوہ یہ اعلان کرنا کہ وکلا کی کوئی تحریک نکلے گی اور تو کچھ ثابت نہیں ہوا، اس سے پہلے بیانات دیے جاتے رہے لیکن اس سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ کل کے انتخاب کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے کل کا جو انتخاب ہے، پہلی تو بات آپ یہ یاد رکھیے کہ جو باہر کے گروپس ہیں وہ سیاسی جماعتوں سے وابستہ نہیں ہیں۔ جو باہر میں گروپنگ ہوتی ہے وہ سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کے ہوتی ہے، اور اس میں کوئی پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر نہیں ہوتے، نہ ہی ہم پارٹیوں کو جو وکلا ہیں اپنی باہر کی پالیٹکس میں کوئی زیادہ یوز نہیں، حمایت میں اوبیسلی حمایت کی حد تک بھی کوئی ایسا خاص تو نہیں ہوتا، ہم صرف پارٹیوں کے سربراہان یا جو وکیل ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ بات تو میں پاشا صاحب کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ وکلا تحریک جب یہ پتہ چل جائے کہ جج فارغ ہونے والا ہے تو پھر جو ہے وہ حامد خان صاحب شروع ہو جائیں، میں نام لے رہا ہوں، اور ویسے جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ کبھی ادھر کبھی ادھر پھرتے رہے، تو اس طرح سے وکلا کوئی، اور خاص کر سپریم کورٹ کے وکلا وہ بچے تو نہیں ہوتے۔ اتنی پولرائز جو سچویشن تھی، اتنی وکلا میں ایک ویو تھی، اس کے باوجود میں کامران مرتضیٰ صاحب کو اور چودھری احسن بھون کو یہ الیکشن جیتنے پہ جو ہے وہ بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے وہ یہ الیکشن جیتا بڑے نامساعد حالات تھے۔ منیر کاکڑ ایک بہت اچھے ہمارے دوست ہیں، بڑے اچھے وکیل ہیں، بڑے ووکل ہیں اور اپنا ایک سٹانس رکھتے ہیں، لیکن جو وکلا نے یہ جو مسترد کیا ہے، یہ پروفیشنل گروپ کی جو سیاست ہے اس کو انہوں نے کیا ہے، جس کا کوئی میں سمجھتا ہوں کہ منہ سے پیر نہیں ہے، اور وہ ہمیشہ جو ہے وہ وکلا کاز کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے، جس میں وہ ناکام ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کو بھی اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اس میں بھی پھر سیاسی جماعتوں کو ہزیمت ہوتی ہے۔ اس لیے جب یعنی آپ اتفاق کر رہے ہیں پاشا صاحب سے، فیصل صاحب موقع ضائع کر دیا آپ سمجھتے ہیں؟ یہ درست بات ہے، لیکن آپ نے ایک بڑا اچھا بات کی کہ وکلا جو بہت سارے وکلا ہیں ملک کے طول و عرض میں، انہوں نے ان کی جو یہ 26ویں ترمیم ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ دیکھیے سپریم کورٹ بار جو ہے وہ بہت ساری بار ایسوسیشنوں میں ایک بار ہے، اور اس میں بھی جو 2 میجر آفس ہوتے ہیں ہماری بار کے نارملی، ایک پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری۔ جنرل سیکرٹری جو ہیں وہ
دوسرے گروپ کے جیتے ہیں. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امیدواران کی جو ہے وہ انفرادی طور پہ جو ہے وہ لوگوں نے کی ہے. تو کوئی اس میں یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ 45 ووٹوں سے جیتے ہیں تو جو جنرل سیکرٹری وہ 350 ووٹوں سے جیتے, تو پھر ان کے ووٹوں کو اور ان کے ووٹوں کا تقابل کیا جائے تو پھر تو جنرل سیکرٹری کے ووٹ بہت زیادہ ہیں, تو وکلا کی رائے ایک وہ بھی ہوگی, اس کو ذرا آپ ٹریش تو نہیں کر سکتے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو ترمیم لائی گئی اس کو تو وکیل نہیں تسلیم کریں گے. قطع نظر سپریم کورٹ کے بار کے الیکشن کا کیا نتیجہ آیا ہے. سپریم کورٹ کے بار کے الیکشن میں گروپ جو ہے وہ ناکام ہوا ہے, وہ اپنی ایروگنس میں ناکام ہوا ہے, وہ اپنی نااہلی کی وجہ سے یا وہ کیمپین میں کی وجہ سے آپ حامد خان صاحب کا نام لے کے کہے نا پھر پوری بات. فیصل صاحب میں محض جعفری صاحب کی طرف جاتی ہوں. جعفری صاحب جی اس کو پتہ نہیں آپ نے کیا سمجھا, وہ کہ ایک آدمی تھوڑی ہے, وہاں پہ اور بھی بے شمار لوگ ہیں. یعنی جو گروپ ہوتا ہے باروں کا وہ ایک شخص بالکل ہوتا ہے, اس میں لیڈ ہوتا ہے, لیکن اس میں تو بے شمار اور لوگ ہیں. اس میں جو ہے وہ پی ٹی آئی اس کو اس بات پہ انحصار کر کے, چوئی صاحب میں ابھی اگر آپ اجازت دیں موئز صاحب کی طرف جاؤں گی اور آگے ہم اسی پہ بات کریں گے. پھر اتنا انحصار کس بات کا تھا موئز صاحب؟ یہ کیا ایک موقع بھی ضائع کیا گیا یہاں پہ حامد خان صاحب کے گروپ کے حوالے سے, جو حامد خان صاحب نے جو اعلانات کیے اور اس کے بعد جو صورتحال رہی اس پہ چوئی صاحب بات کر رہے ہیں, لیکن آپ سمجھتے ہیں کل کے انتخاب کا اثر ہوگا, کوئی ممکنہ تحریک چلنے کے حوالے سے ڈسکریج ہوگی تحریک کی جو باتیں ہو رہی تھیں؟ بہت شکریہ آپ صاحب نے موقع دیا. جی بالکل, جو تحریک چل سکتی تھی اس کے چانسز جو ہیں وہ قدرے کم ہوئے ہیں, لیکن جو لائے عمل لائکلی طے ہونا تھا وہ یہ تھا کہ اب کیونکہ جج صاحبان مان گئے ہیں اسٹیٹس کو, لہٰذا اب جو بھی اٹیک ہونا ہے 26ویں ترمیم کے اوپر, جو بھی کاؤنٹر ہونا ہے وہ عدالتوں کے تھرو ہی ہونا ہے. تو اس حوالے سے بھی یہ خیال تھا کہ اگر بار الیکشن پروفیشنل گروپ جیت جاتا ہے تو وہ لیڈ کرے گی اس چارج کو ود ان دا کورٹس چیلنج ماؤنٹ کرنے کا. فرق اب یہ ہے کہ انڈیویجولی لائرز نے یہ چیلنج ماؤنٹ کرنے ہوں گے, تو فرق تو ضرور پڑا ہے. ایک بہت کلوز رن ریس تھی, اور سپریم کورٹ کے بار الیکشنز کی جو بیسکس ہوتی ہیں اور فنڈامنٹلز ہوتی ہیں وہ دیگر بار سے بہت فرق ہوتی ہیں. زیادہ تر بہت سینئر وکلاء اس میں موجود ہوتے ہیں, بہت زیادہ ووٹس نہیں ہوتے, اور پاکستان بار کونسل کی احسان ہے کہ کسی بھی وقت 500 ینگ لائرز جو ہیں ان کی اپلیکیشنز پینڈنگ ہوتی ہیں, جو سپریم کورٹ کے اہل ضرور ہوتے ہیں لیکن ان کا انٹرویو نہیں ہوا ہوتا. اور آپ دیکھیں گے اگر آپ ان پولنگ کو بریک ڈاؤن کریں تو آپ کو یہ واضح نظر آئے گا کہ جو ینگر لائرز ہیں انہوں نے نظریات کے بیسس پہ ووٹ دیا ہے, جبکہ جو اولڈر لائرز ہیں انہوں نے اگر نظریات کے بیسس پہ نہیں ووٹ دیا تو وہ ذاتی تعلقات اور ذاتی جو وہ اپنی پریولیجز اینڈ بینیفٹ سمجھتے ہیں اس کے ساتھ الائن کر کے ووٹ دیا ہے. سپریم کورٹ بار کا ووٹ جو ہے وہ وکلاء بالعموم کا ریپرزینٹیو نہیں ہے, کبھی بھی نہیں رہا ہے. لیکن جس طرح آپ کے اور بھی مہمانان نے کامنٹ کیا کہ جی اگر اس وقت جو ہے وہ ایک لارجر پکچر دیکھ کے سپریم کورٹ بار والے بھی along the lines of what most lawyers are feeling ووٹ کر دیتے تو ایک بات مزید طول پکڑتی. دیکھیں کوئی موومنٹ نہیں ہونے والی, روڈوں پہ نکل کے کوئی شور نہیں مچانے والا. اس کا مین وجہ یہ ہے کہ جو ججز آپ کے اس موومنٹ کے کراؤن تھے, اس موومنٹ کے جولز تھے, وہ آپ کے ساتھ تھے 2007 میں, آپ کے ساتھ روڈ پہ احتجاج میں تھے. آپ ان کی زبان ضرور بنے ہوئے تھے لیکن وہ آپ کی اصل احتجاج دکھانے کے لیے وہ آپ کے ساتھ وہاں تھے, آپ کے پورے قافلوں میں تھے. افتخار چودھری صاحب ہر بار ایسوسیشن لے کے جایا جاتا تھا انہیں. منصور علی شاہ صاحب نے یہ کلیئر کر دیا ہے کہ وہ ایک کانسٹیٹیوشنلسٹ ہیں اور ان کو سیاست سے مطلب نہیں ہے. لہٰذا اب جو چیلنج ہوگا اس بار کا وہ ود ان دا کورٹس ہوگا, اور اس کی لیڈرشپ اگر ایس بی سی اے اس موقع پہ سنبھال لیتی, جو کہ میں کوئی بہت زیادہ نا امید نہیں ہوں, ہو سکتا ہے کہ آنے والے پریزیڈنٹ صاحب بھی سنبھال لیں, لیکن اگر یہ تو واضح تھا منیر صاحب کے تو منشور کا حصہ تھا کہ وہ اس کو ڈیفینڈ, اس کے خلاف احتجاج بھی کریں گے اور لٹیگیٹ بھی کریں گے. اب میں پر امید ہوں کہ آنے والے پریزیڈنٹ صاحب بھی جو ہیں وہ یہی کریں گے. اب وہ ان کی ذاتی طور پہ جو تعلقات ہیں ان کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے سپریم کورٹ بار میں. میں ایک حامد خان صاحب کے بارے میں بات کر دوں. حامد خان صاحب, یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں ٹی وی پہ, حامد خان صاحب وکلا رہنماؤں میں ایک جائنٹ ہیں. وہ اس جنریشن کے شاید منیر ملک صاحب اور حامد خان صاحب ہی ہیں جو اتنے ویل رسپیکٹڈ ہیں اکراس دا بورڈ. حامد خان صاحب کی ساکھ کم ہوتی ہے ان کی پی ٹی آئی کے تعلق سے وکلا کے اندر. یہ پلیز پھر سے میں کہتا ہوں, یہ پلیز نوٹ کیجیے گا. حامد خان صاحب کی بطور وکیل لیڈر ساکھ کم ہوتی ہے, گھٹتی ہے
ان کے پی ٹی آئی کے تعلق کی وجہ سے بڑھتی نہیں ہے، خاص طور پہ سپریم کورٹ لیول پہ. تو حامد خان صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی پہ احسان کر رہے ہیں اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ ایسوسیٹ ہو کے، نہ کہ اس کا الٹ کوئی سچ ہے. کیونکہ اگر ہوتا تو جو آپ دیکھیے جس طرح کے الیکٹورل ریزلٹس بھی آئے ہیں، پشاور کے اندر رزلٹ دیکھیے آپ، جو کوئٹہ کے اندر رزلٹ دیکھیے آپ، اندرون سندھ کے اندر رزلٹ دیکھیے، یہ اس کا سیاسی پارٹی کی وابستگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. دس از اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ بیسٹ. پروگرام میں ابھی وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد خوش آمدید. پاشا صاحب، اب جو معیز صاحب نے جس جذبات کا اظہار کیا وہ وجہ کوئی تحریک نہ چلنے کی یہ بتاتے ہیں کہ وہ اور اس انداز میں شکوہ کر رہے ہیں کہ سٹیٹس کو مان لیا جج صاحبان نے. سو آپ نے جس انداز میں آپ کہتے ہیں کہ ایک نان ایشو کو سیاسی ایشو بنا کے طور پہ استعمال کیا گیا، یہاں پر معیز صاحب اصولی پوزیشن لے رہے ہیں. ان کی اس حوالے سے تقاریر بھی موجود ہیں اور بھی بہت سے انڈیپینڈنٹ لائرز ہیں. انہوں نے تنقید کی جو اقدامات حکومت کی طرف سے کیے گئے، یہ ترامیم ہوں یا عدلیہ کے معاملات میں مداخلت ہو یا پھر ایک دو جج صاحبان کو سنگل آؤٹ کرنا، ان کے حوالے سے بیان بازی کرنا. سو آپ نہیں سمجھتے کہ اس کے اوپر ایک اصولی موقف بھی تو ہے، ایک اصولی پوزیشن بھی تو ہونی چاہیے، ایک انتخاب کو ایک طرف رکھتے ہوئے، سیاسی جماعت کا کیا خیال ہے اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے، لیکن جوڈیشری کی آزادی کے اوپر موقف ہونا چاہیے؟ دیکھیں، میں ایک چیز ضرور کہوں گا اور بڑے کانفیڈنس لیول پہ جا کے یہ بات کروں گا، اور شاید جو آپ کے معزز پینلسٹ ہیں، انالسٹ ہیں، وہ ضرور اس بات کو سیکنڈ کریں گے کہ کچھ پولیٹیکل پارٹیز کی اتنی ڈیپلی انوالومنٹ کی وجہ سے دو کینڈیڈیٹس پہ بڑا نیگیٹو اثر پڑا ہے. ایک جنرل سیکرٹری کے کینڈیڈیٹ، وہ ایک پولیٹیکل پارٹی سے ان کا تعلق بہت زیادہ ابھر کے آیا جس کی وجہ سے ان کو کامیابی نہیں ہوئی، اور دوسرا پریزیڈنٹ کے کینڈیڈیٹ، ان کا بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ بہت ڈیپلی ابھر کے آیا تعلق، اور اس پولیٹیکل پارٹی نے ان کا جھنڈا اٹھایا ہوا تھا. ایک چیز میں اپریشیٹ کرتا ہوں لائرز اکراس دا کنٹری کہ انہوں نے جو پولیٹیکل وابستگی رکھنے والے کینڈیڈیٹس تھے ان کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کیا، اور یہ کہا کہ صرف یہ جو وکلاء کی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے، پیورلی پروفیشنل لائرز ہونے چاہیے، اور کسی پولیٹیکل پارٹی کے زیر اثر نہ ہوں. میں اسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا ہوں کہ جب آپ نے ایک بار ایسوسیشن یا بار کونسل جیسے ادارے کو ریپرزینٹ کرنا ہے تو پھر کسی پولیٹیکل پارٹی سے وابستگی اگر ہے تو وہ بار کی پریمیسز سے باہر ہونی چاہیے. بار کے اندر بطور ریپرزنٹیٹیو جب آپ اس کیپیسٹی میں کام کرتے ہیں تو پھر آپ کی پارٹی کالا کوٹ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی سگنیفیکنس بات کی گئی ہے، اور پریکٹیکلی ایک وکلاء کا تھرو آؤٹ پاکستان یہ ایٹیچیوڈ آیا. آپ دیکھ لیں کہ اے پی کے میں کوئی اسٹیشن ایسا نہیں ہے جس میں جو انڈیپینڈنٹ گروپ ہے وہ ناکام ہوا ہو. تمام اسٹیشن میں وہ کامیاب ہوئے ہے، ان سپائٹ آف دا فیکٹ کہ وہاں پہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی حکومت ہے. اور یہی بات باقی اگر آپ دیکھیں تو اس میں تو میں سمجھتا ہوں. لیکن میں بادشاہ صاحب یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اس میں پھر اصولی پوزیشن کیا ہے کامیاب امیدوار کی، ان کے حق میں ووٹ دینے والوں کی؟ جیسے گروپ کا نام آسما جہانگیر صاحبہ سے منسوب ہے، ان کی صاحبزادی نے جب مبارکباد دی منیزہ صاحبہ نے تو ساتھ انہوں نے یہ بھی باور کروایا کہ ان کی والدہ سینیورٹی کے اصولوں کے اوپر کی حمایت کرتی تھیں. سو اس پہ میں جاننا چاہتی ہوں کہ کوئی اصولی پوزیشن ہے بھی، کیونکہ ایک بحث یہ بھی چل رہی ہے کہ کہیں آسما جہانگیر صاحبہ کا بھی نام تو نہیں استعمال ہو رہا لیکن جن اصولوں کے ساتھ وہ کھڑی ہوئی تھیں وہ بھول گئے ہیں وکلا. نہیں، سینیورٹی کے اصول اس وقت بالکل محترمہ آسما جہانگیر صاحبہ جب بات کرتی تھی تو الجہاد ٹرسٹ کیس کی بات کرتی تھی کہ اس وقت ایک ججمنٹ کی صورت میں ایک پرنسپل لیٹ ڈاؤن کر دیا گیا تھا کہ سینیورٹی پرنسپل. اب کیا ہوا کہ اب ٹائم کے ساتھ ساتھ، وقت کے ساتھ ساتھ دیکھیں ارتقائی عمل تو ہوتا ہے، اس کے ساتھ جب یہ بات آئی کہ نہیں آپ سینیورٹی کم فٹنس کے اصول کی بنیاد پہ ہیں، اور اس کے سب سے بڑے جو دائی تھے وہ بلکہ ہیں وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں کہ انہوں نے جو رولز فریم کیے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی ان کی سربراہی میں، تو اس میں ہائی کورٹس کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی وہ یہ کی کہ 3
सीनियर जजेस का पैनल होगा, उसमें से एक चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का होगा, और बतौर हुकूमती ओहदेदारों के कि उन्होंने इसी एनालॉजी को लेके इस 26वीं तरमीम में सुप्रीम कोर्ट पे भी यही असूल लागू किया। तो कहने का मतलब ये है कि अब देखिए, एक चीज बहरहाल हम ये तस्लीम करते हैं कि इसी आइन में जो 73 का आइन है उसमें ये वज़ा कर दिया गया असूल, ट्राइकोटमी ऑफ पार्ट्स का जो फार्मूला है कि पार्लिमान ने कानून साजी करनी है और अदलिया ने उसकी इंटरप्रिटेशन करनी है और इंतजामिया ने इम्प्लीमेंटेशन। और कानून साजी कोई शक नहीं है कि ये राइट है पार्लिमान को, उन्होंने कर दी है। और वक्त 2-4 ये मौक़िफ़ बनाती है हुकूमत भी, पाशा साहब वो जब गुजरेंगे इसके प्रॉस एंड कॉन्स पता चलेंगे, सामने आएंगे। हो सकता है यही हुकूमत चले सर, अब आगे 27वीं तरमीम की भी बात हो रही है, प्रोसीजर एक्ट में अमेंडमेंट लेके आ गए। चले पाशा साहब, अब इसके ऊपर जरूर फिर आगे जाके आप बात कीजिएगा। जो आज मौलाना साहब जिनकी सपोर्ट ना होती तो ये तरमीम पास नहीं हो सकती थी, तो वो ये बात करते हैं कि हुकूमत ने वोट खरीद लिए थे, अगर हम सपोर्ट ना करते तो वैसे भी उन्होंने अपनी मर्जी का मुसवदा पास करा लेना था। लेकिन फैसल साहब, क्योंकि वक्त थोड़ा कम है, मैं आप लोगों से एक दो और मौजूद भी डिस्कस करना चाह रही हूँ। फैसल साहब, इन दोनों बातों पर कॉमेंट कीजिए। तो मोइज साहब ये कहते हैं, जी मोइज साहब, सॉरी मैं एक कॉमेंट कर दूं पाशा साहब की बात पे। अव्वल तो ये सीनियरिटी कम फिटनेस में क्या ये कहना चाह रहे हैं कि मंसूर अली शाह साहब जो हैं उनकी फिटनेस का तयन किया है इस पार्लिमानी कमेटी ने बगैर हमें कुछ बताए। तो जो 75 साल की पाकिस्तान के कानून की तारीख़ है और जो सैकड़ों सालों की कॉमन लॉ की तारीख़ है, उसके अंदर जो मुसल्लमा उसूल है वो ये है कि आपका अगर डिस्क्रेशन है तो उस डिस्क्रेशन को कोई स्ट्रक्चर होना ज़रूरी है। तो किस बुनियाद पे आपने डिस्कस किया है, किस बुनियाद पे आपने तयन किया है, आपके क्या एंटीसीडेंट्स हैं ये फैसला करने के कि मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर और याहिया अफरीदी में बेहतर कौन है और बुरा कौन है। माजरत के साथ ये एक सियासी प्ले थी और ये सब के सामने आया है किस तरह थी। जो कासिम रोजो सेनेटर हैं वो डायलिसिस कराया करते थे, वो उस किडनैपिंग के बाद से अस्पताल में हैं। वो आके वो बता चुके हैं कि उनके साथ क्या हुआ था, वो आके बता चुके हैं कि उनको कौन ले गया था और उनको मलेरिया हो गया था और उनको रखा गया था और अब वो आके वोट दिए हैं, अब खुदा का शुक्र है मुझे छोड़ दिया है। ये सब देखते हुए देखें, तारीख माफ़ नहीं करेगी। आप जितनी भी बातें कर लें कि अब उन्होंने ये कर दिया है, वक्त का तकाजा है, ये फजूल बातें हैं। मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो जब से लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं उनका एक ही नुक्ता है कि मैं बैकलॉग ठीक करूंगा, मैं जुडिशल रिफॉर्म देखूंगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बेहतर होना चाहिए। हर कॉन्फ्रेंस में जहां गए उन्होंने इसी की बात की है, हर जगह जहां उनका ताल्लुक बना है उन्होंने इसी की बात की है। जिस बंदे से उन्होंने मदद मांगी है इसी के लिए मदद मांगी है। और जुडिशल बैकलॉग की आड़ में आप तरमीम ले आए और नतीजतन जिस आदमी का सबसे ज्यादा एक्सपर्टीज था पाकिस्तान में उसको बरतरफ कर दिया बगैर किसी वजह के, और उसकी जगह ठीक है काफ़ी काबिल कैंडिडेट लगाए, सब बहुत काबिल जजेस हैं, लेकिन उसकी जगह लगा के जिस उज़र पे लगाया वो ये था कि बैकलॉग बहुत है। तो आपको मुबारक हो, बैकलॉग अब दुगनी हो गई है क्योंकि आपने हर केस को 2 में तकसीम कर दिया है। तो ये फजूल बातें हैं और सबको सिलसिले में ये मुझे साहब अब इस सिलसिले में एक तो जजेस की तादाद बढ़ाने की भी मैं जवाब देना चाहूंगा इनका। क्विकली सर कहते हैं पाशा साहब। जी देखिए बात ये है मोहित साहब, मैं कोई आई एम नॉट पॉलिटिशियन और मैंने उस एनालॉजी की बात की है जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने की है। ना मैंने किसी को अच्छा कहा है ना बुरा कहा है। सॉरी टू से आप मेरा ख्याल है जातियात पे उतर रहे हैं। मैं कोई एक तजिया कर रहा हूँ और एक बात आपके सामने रखी है जो कि नाज़रीन सर मैं भी नहीं कह रहा कि कासिम रोजो साहब को आपने उठाया था, मैं भी तजिया ही कर रहा हूँ। अगर किसी जज की हमायत में है तो ये इसका हरगिज मतलब किसी जज की हिमायत में मैं उसके खिलाफ हूं। मैं किसी जज की हिमायत में नहीं हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इसको कानून का लिबादा उड़ा देना मेरे ख्याल में नामुनासिब है। आप उनसे बात करें जिन्होंने ये कानून साजी की है। मैंने ना कानून साजी की, उसी हवाले से बात यहाँ पे कर रहे हैं, ना अपोजिशन में हूँ। लेकिन मैं आपकी जात के हवाले से बात नहीं कर रहा पाशा साहब, अगर आपको ऐसा लगा तो माजरत। आई एम नॉट सपोर्टर ऑफ एनी अमेंडमेंट। मैं आपकी जात के हवाले से बात नहीं कर रहा पाशा। प्रोग्राम में भी वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। फैसल चौधरी साहब, जो तकसीम अब हामिद खान साहब के हवाले से मोइज साहब की वाज़ेह राय है, वो कहते हैं वो जायंट हैं, अगर कोई तहरीक चलनी थी और उसको क्या उनका रोल हो सकता था उसमें उन्होंने बात की। आपके लोगों के हामिद खान साहब से पुराने इख्तलाफात हैं, फवाद चौधरी साहब भी वोकल रहे और हामिद खान साहब भी आप लोगों के बारे में, लेकिन सिर्फ इस हद तक
اس حد تک صرف یہ آپ لوگ اختلاف نہیں ہے بلکہ ایک واضح تقسیم بھی ہے، تو وہ وجہ نہیں بنتی کہ ایک مؤثر حکمت عملی نہیں بن سکی۔ شیر مروت صاحب نے کل ایک انٹرویو دیا، اب یہ سیاسی اعتبار سے میں بات کر رہی ہوں، انہوں نے کہا کہ فواد چودھری تو اپنے بھائی یعنی آپ فیصل چودھری صاحب کا پتہ بھی کاٹنا چاہ رہے ہیں اس قسم کے بیانات دے کے پارٹی کے حوالے سے، سو یہ وجہ نہیں بن رہی کہ ایک مؤثر حکمت عملی سامنے نہیں آ سکی پی ٹی آئی کی طرف سے بے تحاشا وکلا جماعت میں ہونے کے باوجود؟ دیکھیے موئز کی ایک رائے ہے، میں احترام کرتا ہوں اس رائے کا۔ منیر ملک صاحب کی حد تک تو شاید یہ رائے پاکستان کے تمام وکلاء میں بالکل وہ بہت ریسپیکٹڈ ہیں اور وہ بہت ہی ایک آنریبل آدمی ہیں۔ جوائنٹ ہونا یا نہ ہونا یہ تو پھر اس کے ٹیسٹ الیکشنز ہوتے ہیں، جب الیکشنز آپ مسلسل ہارے تو پھر جوائنٹ تو نہیں، آپ پک بھی بن جاتے ہیں۔ تو اس وقت جوائنٹ جو ہیں وہ تو کامران مرتضیٰ ہیں اور اس وقت جوائنٹ جو ہیں وہ احسن بھون ہیں بار کی سیاست میں، جو کہ پریکٹیکل عملی طور پہ انہوں نے سیاست کی ہے۔ 2007 کی تحریک میں میرے بہت تحفظات ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایک آرگینک تحریک تھی، مجھے لگتا ہے کہ اس تحریک میں بہت سارے عوامل شامل تھے اور وہ صرف ججز کے باہر نکلنے پہ نہیں تھی، اس میں بہت سارے خفیہ ہاتھ تھے جو کہ اس تحریک کو کامیاب کرانا چاہتے تھے اور وہ کامیاب ہوئی۔ اگر کوئی جوائنٹ ہوتا اور اگر کوئی اتنا ہی پر اثر ہوتا تو پھر آج یہ تحریک چل رہی ہوتی، کیونکہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کے تو نہ کوئی اصول ہے نہ کوئی بنیاد ہے۔ میں پاکستان بار کونسل کے ممبر صاحب سے اس بات پہ میں ملتمس ہوں کہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ بار کے دیوار کے اندر سب کی پارٹی کالا کوٹ ہوتی ہے، لیکن پھر اس کالے کوٹ میں تفریق کیوں ہے کہ جب اقتدار حسین پنجوتا اٹھائے جاتے ہیں اور 3 ہفتے 4 ہفتے وہ نہیں ملتے تو بار خاموش کیوں ہے، اور ایمان مزاری اریسٹ ہوتی ہیں تو پھر بار خاموش کیوں ہے؟ اگر ہماری پارٹی نہیں ہے اور کالا کوٹ ہی پارٹی ہے تو پھر وکلا میں چہرے دیکھ کے یا ان کی پولیٹیکل ایسوسیشن دیکھ کے خاموشی کیوں اختیار کی جاتی ہے یا شور و غوغا کیا جاتا ہے؟ ان معاملات کے اوپر جو ہے بار کو بھی سوچنا پڑے گا۔ بار کونسلز اس وقت یا اب سپریم کورٹ بار کا بھی دیکھنا پڑے گا کہ پچھلی جو بار سپریم کورٹ بار جو آؤٹ گوئنگ ہے وہ تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ڈمپ تھی اور انہوں نے فائز عیسیٰ کا ہر جو غلط اقدام ہے اس کو انہوں نے پروٹیکٹ کیا، اس کے اپنے مفادات ہو سکتے ہیں یا اپنے کوئی انٹرسٹ ہو سکتے ہیں، لیکن وہ وکلا کا انٹرسٹ تو بالکل نہیں تھا۔ اسی طرح سے جو مختلف جماعتیں ہیں، پاکستان بار کونسل نے، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹ کی سب تقسیم کی بھی بات کریں نا سر، تقسیم دیکھیے تقسیم تو ہوتی ہے آپس میں، اور جو شیر افضل مروت صاحب کی گفتگو ہے وہ بھی وکیل ہیں، آپ لوگوں کی جماعت کے اندر یہ وکیلوں میں یونٹی نہیں ہے تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ باہر لوگ آواز اٹھائیں؟ شیر افضل مروت کی آج اڈیالہ میں میرے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اور ہم نے یہ پیکٹ کیا ہے، پرسوں سے فواد صاحب نے سیز فائر کیا اور شیر افضل نے آج دوپہر میں میرے سے وعدہ کیا ہے کہ آج کے بعد کوئی بیان نہیں دیں گے۔ وہ ایک سیاسی پارٹی کے معاملات ہیں، وہ علیحدہ ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع بار ایسوسیشن اور وکلاء کے الیکشن ہے۔ اگر تو ہم اس پہ بات کریں گے تو وہ ٹھیک ہے، اگر اس پہ بات کرنی ہے تو پھر اوبویسلی میں پھر اس کی اپنے آپ کا یہ موضوع ہے، ہمارے پروگرام کے البتہ بہت سارے موضوعات ہیں۔ اچھا نہیں، میں سمجھ رہا ہوں کہ ہم بار کے الیکشنوں میں اور بار کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر گفتگو کریں۔ شاہی صاحب آپ کا ایک ہی موضوع ہو سکتا ہے لیکن ہمارے پروگرام کے آج اور بھی بہت سے موضوعات ہیں۔ میں دوسرے موضوع کی طرف جانے سے پہلے پاشا صاحب ایک کوئک کامنٹ اگر آپ کریں۔ پاشا صاحب ایک کوئک کامنٹ، انتظار پنجوتا صاحب کے حوالے سے پی ٹی آئی آواز اٹھا رہی ہے، وہ وکیل ہیں خان صاحب کے، 22 دن سے ان کی کچھ معلوم نہیں پوزیشن کدھر ہے، وہ سٹیٹس ان کا کیا ہے، غائب کا قرار دیا جا رہا ہے ان کو، آپ لوگ اس پہ آواز کیوں نہیں اٹھائی گئی؟ یکجا ہو گئے؟ دیکھیں میں ابھی بھی آن ایئر ہوں اور میں کنڈیم کرتا ہوں انتظار پنجوتا کی گمشدگی کو، اور ان کو اس طرح اگر کوئی اٹھا کے لے کے گئے ہیں تو بالکل، لیکن ایک چیز ضرور یہ کہوں گا کہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی سے بڑا گہرا تعلق ہے، کیوں نہیں اس پولیٹیکل پارٹی نے ان کے رہائی کے لیے یا ان کی بازیابی کے لیے کوئی ایسی کال دی جو کہ ضروری تھا کہ ان کو کال دینی چاہیے۔ اگر آپ ایک کال بانی کے لیے دے سکتے ہیں تو ایک کال اپنے اس ورکر کے لیے بھی دیں جو ان کے لیے شب و روز ایک کیے ہوئے ہیں، اور میں بالکل بھی کسی طریقے سے بھی یہ نہیں چاہوں گا کہ وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ان کو بازیاب کرایا جائے۔ ہمارا پرزور مطالبہ ہے
اور میں نے ہر پروگرام میں جہاں مجھے موقع ملا میں نے یہ کنڈیم کیا ہے ان کی اس طریقے سے جو ہے مسنگ ہونے کو. اور دوسری بات دیکھیں پولیٹیکل پارٹی سے ان کا تعلق ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کے موقف کو ریجیکٹ کر دیا اور ابھی آپ نے نیگیٹ کیا ہے. پتہ ثابت یہ ہوا کہ وکلا کی پارٹیاں ہوتی ہیں اور بار کونسل کے ممبران جو ہیں وکلا کی پارٹی دیکھ کی آواز اٹھاتے ہیں یا نہیں اٹھاتے. چلیں سر، اب اس کے اوپر کتنی بیک اینڈ فورتھ ہو سکتی ہے؟ آپ دونوں کا اس پہ موقف واضح ہے، لیکن ایک احتجاج پی ٹی آئی نے کیا ہے جو ہم اپنے ناظرین کو اس کے کچھ مناظر دکھا کے اپنے تینوں مہمانوں سے اس پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. لنڈن میں احتجاج ہوا. سابق چیف جسٹس قاضی فائز جو ہے وہ لنڈن پہنچ چکے ہیں. اپنا ریٹائرمنٹ کے فوری بعد وہ لنڈن روانہ ہوئے تھے. وہاں پر مڈل ٹیمپل میں جو کہ ایک ادارہ ہے، ایسوسیشن ہے بیرسٹرز کی، وہاں پر بطور ان کو تعینات کیا گیا تھا بینچر کے طور پہ. پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں وہ انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ جب وہ پہنچیں گے اس کے بعد احتجاج کیا جائے گا. تو کل ان کی طرف سے مظاہرہ کیا گیا. جو ایک مظاہرہ سٹیج کیا گیا تھا اس سے تو زلفی بخاری اور ملکہ بخاری نے خطاب کیا اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا. ساتھ ہی انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا اس ادارے کو کہ انہوں نے تعینات کیا جسٹس عیسیٰ کو. لیکن صورتحال تب خراب ہو گئی جب پی ٹی آئی کے وہ سپورٹر جو عمومی طور پہ بھی آپ لوگوں کو نظر آتے ہوں گے، جب میاں نواز شریف لنڈن جاتے ہیں تو ایون فیلڈ کے باہر احتجاج کرنے والے جو نوجوان ہیں پی ٹی آئی کے سپورٹرز، انہوں نے جس طرز کے اوپر احتجاج کیا، اس گاڑی کے اوپر حملہ آور ہونے کی کوشش کی، گالیاں دی گئیں، ان کے پیچھے بھاگے. جو انداز تھا ان کا وہ وہی ایک ٹپیکل انداز تھا، لیکن اس بار رد عمل ٹپیکل نہیں تھا. وزیر داخلہ کہتے ہیں ان کے پاسپورٹ منسوخ کیے جائیں گے اور جو ہائی کمیشن ہے پاکستان کا وہ لنڈن میں ان لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کرائے گا کہ جج صاحب کے اوپر انہوں نے حملہ آور ہونے کی کوشش کی ہے. تو اس پہ فیصل صاحب، آپ یہ جو ناظرین ابھی ہمارے ناظرین نے جو مناظر دیکھے ہیں اور جو رد عمل حکومت کا ہے، پلے کارڈز اٹھا کر احتجاج کیا جاتا ہے ان سویلائزڈ معاشروں میں جہاں پر یہ لوگ مقیم ہیں، لندن میں، برطانیہ میں. تقاریر جو ہے وہ کی بھی تھی دونوں لیڈران نے اور بڑی سخت تقاریر کی تھیں. تو یہ گاڑیوں کے پیچھے بھاگنا، یہ چیز پی ٹی آئی کو فائدہ پہنچاتی ہے یا غم و غصہ کی لہر آئے گی؟ بلکہ یہاں پر بھی عدلیہ کے ذہن میں کہ اگر کوئی فیصلہ آپ اس جماعت کے خلاف دیں گے تو پھر آپ کو رہنے نہیں دیا جائے گا. دیکھیے، یہ تو ابھی ظاہر ہے مشکل بات ہے کہ اگر وہ صرف پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں یا ہو سکتا ہے کسی اور جماعت کے کارکنان بھیس بدل کے پی ٹی آئی کے ہوں، لیکن قطع نظر کہ وہ کون ہیں کون نہیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک شخص جب ریٹائر ہو جاتے ہیں تو ان کو ان کے گاڑیوں کے پیچھے بھاگنا یا ان کے اس قسم کے جو ہے اپنے آپ کہیں کہ تضادات کا اظہار کرنا، میں یہ مناسب طریقہ نہیں سمجھتا. بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں، پلیکارڈ اٹھانے چاہیے، اپنی آواز جو ہے اسپیچ دینی چاہیے، لیکن کسی کی گاڑی پہ حملہ کر دینا جو ہے، کسی کے پیچھے لگ جانا، یہ تو گانا فیل ہے اور اس کی کوئی ظاہر ہے کوئی بھی سپورٹ تو کرتا نہیں ہے. کم سے کم میں تو بالکل نہیں کرتا. احتجاج کے طریقے ہوتے ہیں، سویلائز طریقے سے کیے جاتے ہیں. اگر ٹیمپل جو ہے اس میں وہ آئے تھے تو وہاں پہ اسٹوڈنٹس جو ہیں یا کالی پٹی باندھتے یا ان کے خطاب کے دوران اٹھ جاتے تو ایک وہ زیادہ مؤثر احتجاج کا طریقہ ہے. اور احتجاج جتنا نان وائلنٹ ہو اتنا ہی وہ پر اثر ہوتا ہے اور اس کی افیکٹونیس زیادہ ہو. بالکل، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. اب جن کو آپ کہتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے سپورٹر تھے بھی یا نہیں، فیصل صاحب بڑی واضح بات ہے. جو پی ٹی آئی کے معاملات کو سمجھتے ہیں، جو سپورٹرز ہیں، وہ شایان ایک نوجوان ہے جو یہ احتجاج وہاں پہ کر رہے تھے. پروگرام میں بھی وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد خوش آمدید. معیز جعفری صاحب، یہ طریقہ کار احتجاج کا کیا درست تھا؟ آپ لوگوں کو بھی بہت سے اعتراضات جسٹس عیسیٰ کے حوالے سے یہاں پر بھی آواز اٹھائی گئی، ان کے کچھ فیصلوں سے اختلاف رہا، پی ٹی آئی کو بہت سارے اختلافات ہیں. یہ طریقہ کار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، یا یہ جواز جو پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ سوشل میڈیا پہ پیش کر رہے ہیں کہ جس طرح کے آپ فیصلے دیں گے اس قسم کے عوامی رد عمل کا بھی آپ کو سامنا کرنا پڑے گا؟ نہیں، یہ کوئی جواز نہیں ہے، یہ مجرمانہ حرکت تھی. اور دیکھیں، مجھے یہ تو اندازہ تھا کہ لوگ بہت شور مچائیں گے، پلیکارڈز اٹھائیں گے، ان کی تصویر اور ان کے نام کو غلط سلط کر کے پیش کریں گے، لیکن مجھے یہ نہیں لگا تھا یہ اتنے احمق ہیں کہ ان کی گاڑی پہ حملہ کریں گے لنڈن کے اندر. یہ ایک جرم ہے اور یہ بھی اس جرم میں پکڑے جائیں گے اور ان کی زندگیاں جو ہیں وہ خراب ہوں گی اس وجہ سے. میری سمجھ سے باہر ہے کہ ان دا ہیٹ آف دا مومنٹ ہم اس طرح کی حرکتیں کیوں کرتے ہیں. اور قاضی صاحب کے ساتھ جتنا بھی اختلاف ہو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی گاڑی کو آپ مار رہے ہیں یا ان کی جان کو خطرہ ان کو محسوس ہو رہا ہے. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ قاضی صاحب کے ساتھ ایک
کہ ایک ان کے اوپر احسان ہے کہ آپ ان کو القابات سے نواز رہے ہیں اور ان کی گاڑی کے اوپر تھپڑے مار رہے ہیں. یہ تو آسان طریقہ ہے ان سے ان کی تنقید کرنے کا. کوئی بھی کسی کو آوازیں کس سکتا ہے. بات تو یہ ہے کہ ان کے کردار کے اوپر میریٹوریسلی آپ ڈیبیٹ کریں, آپ تنقید جو ہے وہ کسی وزن سے کریں, آپ کے الفاظ میں وزن ہو, آپ کی آواز میں وزن نہ ہو. اور اتنا مواد دیا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے, اگر آپ نے ان کو بھی لانتیں بھیجنی ہے صرف, تو پھر تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے نا. پھر تو مطلب جس طرح وہ نواز شریف صاحب کے گھر کے سامنے ڈھول پیٹتے تھے, وہ یہاں کے کر لیں, وہ فرق تو نہیں پڑنے والا. پاشا صاحب آپ کہہ رہے تھے یہاں پر کوئی احتجاج نہیں ہوا, لیکن لنڈن میں یہ مناظر تو آئے سامنے جس میں پی ٹی آئی خود فیصل صاحب بھی سمجھتے ہیں کہ طرز احتجاج درست نہیں تھا. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف احتجاج ہوا؟ دیکھیے, یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ پی ٹی آئی کے نہیں ہے. ان کے جانے سے بلکہ ریٹائرمنٹ والے دن یہ انویٹیشن جو ہے ایک مخصوص پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے تمام گروپوں میں شیئر ہوئی کہ ٹیمپل دن میں اتنے بجے وہ آ رہے ہیں, سارے ان کو ذلیل کرنے کے لیے پہنچے. بقایا یہ کارڈ کی شکل میں انویٹیشن ہوا انتہائی. اور میں ایک اور چیز کی بڑی جو اہم لیڈرشپ ہے ان کی, کسی نے بھی اس کو کنڈیم نہیں کیا اور اس کو روکا نہیں ہے. اور معاملات یہیں سے بگڑتے ہیں کہ جو لیڈر ہوتا ہے اس کا ہاتھ ورکر کی پلس پہ ہونا چاہیے اور ان کو روکنا چاہیے. لیکن یہاں پہ ایک عجیب سی بات ہے کہ روکا نہیں جاتا, اور اگر کوئی اس قسم کا فیل سرد ہوتا ہے تو اس کو کمال مسکراہٹ سے اپریشیٹ کیا جاتا ہے, جس سے ورکرز کو مزید تقویت ملتی ہے. اور آج جو ہم لیگیسی چھوڑ کے جا رہے ہیں اگلی نسلوں کے لیے, یہ کیا ہے؟ میں انتہائی کنڈیم کرتا ہوں اس ایکٹ کو, اور اس ایکٹ کو پرفارم کرانے والے جو لیڈرشپ ہے ان پہ بھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بالکل یہ بات ممکن ہی نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہ ہو کہ کون کروا رہے ہیں. اور یہ بات ابھی جب یہ اریسٹ ہوں گے پتہ چل جائے گا کہ کس پارٹی سے تعلق ہے. اگر تو اس پارٹی سے پی ٹی آئی سے تعلق ہے تو ہائیلی کنڈیمنیبل, کیونکہ یہ پہلے انویٹیشن کارڈ مختلف گروپس میں شیئر ہوا ہے, میں آپ کو بھی شیئر کر سکتا ہوں. اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی اور پارٹی کا ہے اور وہ اس لبادے میں آیا ہے تو یہ تو بالکل ہی ناقابل برداشت ہے. ان کو یقینی طور پہ جو سفارت خانہ ہے ان کو کارروائی کرنی چاہیے اور مقدمہ درج کروانا چاہیے اور ان ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. پارٹی سپورٹرز جو ہیں وہ تو اس کو بڑے فخریہ کے طور پہ سامنے رکھ رہے ہیں, لیکن اس پروگرام میں بھی اتفاق رائے سامنے آیا کہ یہ طریقہ کار بالکل درست نہیں تھا. اور بالخصوص ایک غیر ملک میں آپ پاکستانیوں کی بھی ایک بدنامی کا سبب بنتے ہیں جب اس قسم کا طرز اپناتے ہیں, کیونکہ اس ملک کے اپنے جو لوگ ہیں وہ اپنے پروٹیسٹ کے رائٹ کو اس انداز میں استعمال کرتے ہیں کہ ایک سویلائز طریقے سے پلے کارڈز اٹھا کر وہ احتجاج ریکارڈ کرتے ہیں. گاڑیوں کے پیچھے بھاگنا یا گالیاں دینا یقیناً تمام پاکستانیوں کے لیے بدنامی کا سبب بنتا ہے, لیکن اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ برطانوی قوانین کے مطابق کس طرح سے یہ قابل گرفت ہوگا. بہت بہت شکریہ. اس پروگرام میں حسن رضا پاشا صاحب شریک ہوئے, فیصل چودھری صاحب اور عبد المعیز جعفری صاحب, آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.